تھے اوپن جواب دینے، اور جواب یہ دیا ہے کہ نیچے ہم گئے تھے اوپن آئی صاحب کی براڈ پہ۔ حسینی صاحب، آج مسلمانوں نے اپنے نبی سنت پہ چلنے ہیں ادھر، اور یہ ہے ان کے نبی کی سنت جی، سبحان اللہ۔ سارے لوگ ہی اپنی نبی کی سنت پہ ہی عمل کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا، حالانکہ دیکھیں یہ احمدی جو ہے احمدی رو رہے ہیں، حالانکہ آپ نے وداؤٹ اینی بائس ان کے بندے کو آپ نے ایڈمن بنایا، آپ نے حالانکہ ایک مرزائی قادیانی کو ادھر ایڈمن بنایا ہوا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے قادیانی کیوں رو رہے ہیں جی۔ تو اپنا محمد حسین صاحب اوپر ایڈمن ہے، حالانکہ آپ نے ان کو ایڈمن بنایا، تو پتہ نہیں یہ قادیانی کیوں چیخ رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا ادھر کوئی بھی ایڈمن نہیں ہے ان کے کسی بھی فرقے کا، فرقہ واریت، حسین صاحب تو نیوٹرل ہے نا۔ تو محمد حسین صاحب اوپر تشریف رکھتے تھے، تو اس کے باوجود پتہ نہیں یہ قادیانی کیوں کمپلین کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال جی، یہ ہے اصل اسلام کا چہرہ جو آج ڈسپلے ہوا۔ ہاں، یہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، ہم نے جو آج دیکھا ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ جو آمن نذیر صاحب کا اسلام ہے اس کی طرف وہ کام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کی دین کے تعلق رکھنا ہے تو تمہیں اس طرح بنا پڑے گا۔ یہی ہے وہ تعلیم جو 1400 سال پہلے رسول اللہ پہ اتری اور خدا تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے یہ اتاری۔ مرزیو، قادیانیوں، آؤ اس تعلیم کی طرف، ورنہ تمہیں جزیرہ نما عرب سے نکال دیا جائے گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، جزیرہ نما عرب سے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو حضرت جبرائیل لے کے آئے، اور حضرت یزید ہے وارث رسول اللہ کے دین میں۔ یہ مسرور کیسے بن سکتا ہے دین کا وارث؟ یزید تھا حقیقی وارث، اور اس کے بعد ہم ہیں حقیقی وارث رسول اللہ کے دین پہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یا رسول اللہ، برڈے مبارک، یا رسول اللہ، برڈے مبارک، یا رسول اللہ، ہیپی برڈے یا رسول اللہ، ہیپی برڈے یا رسول اللہ، ہیپی برڈے یا رسول اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ نہیں، یہ بالکل ان کو آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ حسین صاحب آ رہی ہے۔ بس ایک بندے نے کوئی زوم ہویا ہے، بندہ مار کے ٹوٹ گیا تو درد اپنا ظاہر کر رہا ہے، انہوں کار لین دو وین تھوڑی۔ ویسے یہ ساتھ مولوی جو ہے نا ہیپی برتھ ڈے پہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ، ہیپی برتھڈے یا کیک کھاؤ، اس نے کیک کاٹا ہے، اس نے رسول اللہ کا کاٹا ہے، کرشنا کا تو نہیں نا کاٹا کم از کم۔ میں کیا ہوں، میری گل سن لو تھوڑی جی۔ یہ بہت اچھی بات کیا حضرت گل ہے جڑے بندے بیٹھے نے نا کیک کھا رہے ہیں، اور سن لو گل پیاریو، سن لو، کدے کدے سن لو، تم بھی کرشنا کا کاٹ لینا کیک بھائی۔ سن لو گل، جڑے بندے بیٹھے نے جنہاں نوں گل کرن دا موقع نہیں ملیا، او تفصیل نال گل کر لین واری واری، تے آخر تے پھر میرے واسطے موقع چھڈ دین کہ میں بھی 1-2 منٹ گل کرنا چاہنا۔ کہ جی میں تفصیل نال گل کر لیے، اور کسی نے کرنی ہے تو وہ بھی کر لو، اس تو بعد حسینی صاحب گل کرن گے جی، جلدی جلدی کر لو۔ نہیں کوئی جلدی نہیں، بڑے آرام دے نال، لیکن ایک واری ڈبل نہیں کرنی۔ سب کو باری باری ٹائم لگا دیں، اور آپ خود بتائیں کہ اب یہ بندہ بات کرے، اب یہ بندہ کرے، بس اب خود کہیں۔ محمد حسین صاحب نو سننا چاہتے نہیں، وہ ہوسٹ ہے، وہ کہیں گے ہاں بھائی اب کشمیری بھائی آپ بات کریں، تو وہی بندہ بات کرے۔ نہیں کہنا چاہتے، نہیں کہنے، ہاں، اگر وہ بندہ کہے گا میں نہیں کہنا چاہتا، پھر اگلے میں باری آ جائے۔ آپ بتائیں پہلے کون کرے، آپ بتائیں۔ جی کوئی رہ گیا تو کرو گل بسم اللہ کر کے۔ میرا خیال ہے قادیانی تے سارے ہی رج گئے نے، مسلمان جڑے نے قادیانی تے ساری گلاں کر کر کے رج گئے نے مسلمان۔ کروں گا، پر میری بات کے درمیان میں نہ مجھے کوئی ٹوکے، ہاں یہ ہے کوئی بھی نہ،
نہ کوئی احمدی نہ کوئی غیر احمدی، ہن مزہ آنا جی. لو ارے یہ رانا صاحب ارشاد فرماؤ. نہ کوئی احمدی روکے مجھے نہ کوئی غیر احمدی ٹوکے. ہاں کیونکہ مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ جو درمیان میں ٹوکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب رانا صاحب ایک منٹ ذرا آپ کی بات سے اوکے پہلے جی یہ ہدایت کر دوں. دیکھیں رانا صاحب کی بات کے دوران کسی نے ٹوکنا نہیں، بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی. رانا صاحب اس کو ناپسند کرتے ہیں، میں بھی اس کی پابندی کروں گا، باقی بھی سب اس کی پابندی کریں. جی رانا صاحب شکریہ. رانا صاحب آپ جو ہے نا میں روکاں گی میں ٹوکاں گی تو پیار کری جا بدو بدی تسی بولتے رہنا کوئی پرواہ نہیں. چلو کہ جب شروع میں یہ پوسٹر لگا ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس پہ اعتراض جو کیا تھا شاید خاکسار نہیں کیا تھا. اعتراض نہیں تھا، میں نے کہا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے، تو کیا آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہوں نے اچھا میں نے یہ بات کی کہ آپ اس کا غلط تاثر دے رہے ہیں. تو اسی پہ میں ان سے بحث کر رہا تھا کہ آپ یہ جو پوسٹر لگا رہے ہیں اور یہ جو سب منادی کر رہے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے آپ جماعت کے قائد کو تو نہیں مانتے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا نہیں مانتے، تو اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ پر ابھی یہ میں بات کر ہی رہا تھا تو بیچ میں کیونکہ اوور لیپنگ ہو رہی تھی، دوسرے لوگ بیچ میں ٹوک رہے تھے، تو کیا ہمارے معزز ہوسٹ نے سب کو نیچے اتار دیا. حالانکہ اگر وہ ریکارڈنگ سن لیں اس میں کوئی میں گالی یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن بہرحال میں احترام کرتا ہوں کہ یہ ہوسٹ کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اتارے، اور پھر عامر نذیر صاحب کو اس وقت نہیں اتارا گیا، باقی سب لوگوں کو نیچے اتار دیا گیا. ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. خیر میں چلا گیا اور بعد میں ہمارے راجہ صاحب آئے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے، راجہ صاحب نے تفصیل سے یہ بات بیان کر دی کہ عامر نذیر صاحب نے ڈیفینیٹلی، کشمیری صاحب نے بھی کہا کہ آپ مانتے تو نہیں ہیں، آپ ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یا تو آپ وہ اس کا سیاق و سباق بیان کریں، ہاں یہ تحریر ہے اور اس لیے یہ میں لگا رہا ہوں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، یہ ایمانداری کے جو ہے نا آنیسٹی کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہے یہ چیز. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر کوئی لڑیاں ڈالنے نہیں آئے، سارے ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک ڈیبیٹ کرنے کا یہ جو ہے نا پلیٹ فارم ہے. وہ بھی مخالف ہے، جماعت کے سخت مخالف ہے، اور ہر جگہ پر اپنی یہ جو ہے نفرت تعصب کا اظہار وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تو کوئی تعصب نہیں ہے، کیونکہ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ بھی رسول پاک کے ماننے والے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو ہم سے تعصب ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، آپ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں. وہ آپ کو حق حاصل ہے. بات صرف اتنی سی ہے ریکویسٹ کہ قولوا قولا سدیدا، آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے، آپ وہ تحریر لے کر آئیں، سیدھے طور پہ اس کا پوچھیں اور پھر ہم اس کا آنسر کریں، لوگ اس کا فیصلہ کریں. ایسے اگر علمی گفتگو آگے چلے گی تو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. بٹ جو چیزیں یہ ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ ماحول خراب ہوتا ہے. اعتراض تو نہیں ہے، لیکن ایک سجیسٹن ہے کہ پلیز ایسا نہ کیا کریں، اور بہتر انداز میں گفتگو. اور پھر بعد میں یہ حاشیہ رائی کرنا شروع کر دیتے ہیں آ کے، یہ ہمارے شعیب راجہ صاحب اور علی والا صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈائلیگ بازی شروع کر دیتے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جزاک اللہ. صاحب اب کچھ ہے موقع ان کو بھی؟ ہاں جی، ہو گئی گل پوری یا ہو رہا جی ہے؟ پوچھو. پوری ہو گئی، پھر میں کراں گل. نہیں بلال صاحب نے بولنا ہے. اچھا بلال صاحب نے، ٹھیک ہے. چلو تسی گل کرو. نہیں بلال صاحب نو پہلے سننا ہے، حسینی صاحب آخر تے انہوں سم اپ کرن گے. جی حضرت بلال ارشاد فرمائیں. اتنے موجود نہیں سی، میں گل ہور کرنی ہے. حسینی صاحب تسی گل کر لو. اچھا ساڈا اس گل نہ دیکھو، اور کسی نے کرنی ہے؟ کوئی نہیں، ٹھیک ہے. کچھ کہنا اس نے تو جی ٹھیک ہے. سب جو سن رہے ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے جو بھی کر. میں کل ایڈ کر دیتا ہوں. ہاں جی اجازت ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ عامر نذیر کا دجل اور حسینی صاحب کی ناانصافیاں سیدھا
صاف اور نمایاں ہے، اور یہی آ کے راجہ طاول منان صاحب نے یہی آ کے کلیئر کٹ نمایاں کیا ہے کیا چیز جو دجل عامر نذیر صاحب کر رہے ہیں، اور جو کھلی چھٹی ان کو دی جا رہی ہے دجل کرنے کی، اور حسینی صاحب جو ناانصافی کر رہے ہیں۔ ایک ناانصافی جو میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک اگر رانا صاحب ایک ویڈیو چلائے گی یوٹیوب کی، ٹھیک ہے، اردو میں یوٹیوب کی ویڈیو تھی، اب رانا صاحب جواب دینے لگے ہیں تو رانا صاحب کہتے ہیں یہ جو ہے اردو میں تھی کسی اور زبان میں تھی، کیا سب کو اردو نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، یہ کہہ کے رانا صاحب کو بات کرنی نہیں دی گئی۔ اچھا، جیسی بات ختم ہوئی، اب یہ تماشا دیکھیں، فوراً عامر نذیر صاحب اسی ریکارڈنگ پہ اب اپنی حاشیہ رائی کر رہے ہیں۔ اب اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ ساروں کو اردو آتی ہے، اب وہ کیوں حاشیہ رائی کر رہے ہیں، وہ کیوں تشریح کر رہے ہیں؟ کیسی ناانصافی ہے۔ پھر جب بھی کوئی حوالہ کوئی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مخالفین کی طرف سے، وہ جب دجل کرتے ہیں اور نہ وہ یہ بتا پاتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک سورس سے آیا ہے، اپنی طرف سے چیزیں لے آتے ہیں اور اوتھینٹکلی پروو نہیں کر پاتے، تو اب کوئی احمدی اس کا جواب دینے لگتا ہے تو پورا گینگ پہلے بولتا ہے جناب بلال صاحب لیٹ سے حوالہ لے کے آئے ہیں، وہ ابھی بات کر کے ختم ہوا ہے، اب کوئی احمدی جواب دینے لگا ہے تو اب بولیں گے جناب، اس کے بولنے سے پہلے بول دیں گے نہیں موان صاحب۔ اچھا، وہ اپنی جو چیخیں مار مور کے دھاڑ دوڑ کے وہ بس کریں گے، تو اب پھر کوئی احمدی جواب دینے لگے گا تو پھر بولیں گے عامر نذیر صاحب۔ اچھا، وہ عامر نذیر صاحب بولتے رہیں گے، وہ بند کرے گا، اب کہے گا کہ اب کوئی احمدی جواب دینے لگے گا تو اب بولیں گے جی حسینی صاحب۔ یعنی موقع ہی نہیں دیا جائے گا کسی احمدی کو بولنے کا، اور اگر احمدی بولنے لگے گا تو فوراً انٹرجیکٹ، حسینی صاحب فوراً انٹرجیکٹ کریں گے۔ اچھا، آپ نے بات کرنی ہے، اتنی دیر بات کرنی ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ کو فل ٹائم دے دیتے ہیں، ان لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں، صرف آپ ہی بولتے رہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو بھی اس طرح کا طنز اور مذاق کر کے اس پہ ٹونٹس کر کے تو اس کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں نے خود حسینی صاحب کا دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے حوالے جو نبوت کے بارے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک غلطی کے ازالہ کے حوالے شروع کرنا شروع کیا، 3 لائنیں پڑھی، اگلی 3 لائنیں نہیں بولی، اور اس سے نیکسٹ پیج کی لائنیں بولنی شروع کر دی، یعنی بیچ میں میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، بیچ میں لائنیں ہی کھا گئے، ٹھیک ہے، بالکل مثال، ٹھیک ہے، بالکل مثال، ٹھیک ہے، بالکل مثال میں اپنے مرضی کے الفاظ ایڈ کیے، محمدی صاحبہ کا نام ایڈ کر دیا ایک حوالے میں جس میں حضرت محمدی صاحبہ کا نام ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، جھوٹ، نمایاں جھوٹ، اور آ کے کہا کہ کدھر ہے بھائی، یہ تو نام ہے ہی نہیں، تو پھر جناب اس حوالے کو چھوڑ کے کسی اور حوالے پہ بھاگ گئے، اور حسینی صاحب نے آرام سے ان کو الاؤ کیا کہ جائے دوسرے حوالے پہ وہ دوسرا حوالہ دکھا دے جس کا اس حوالے سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کو فل بچانے پہ لگے ہوئے حسینی صاحب، فل سپورٹ کرنے پہ، یہ پورا گینگ بناتے ہیں ہمارے اگینسٹ، فل ناانصافی کرتے ہیں پورا گینگ بنا کے، اور ہمیں جو ہے ہمارے اگینسٹ، اور یہ حسینی صاحب فل سپورٹ کرتے ہیں اپنے گینگ کو، ٹھیک ہے، یہ ہر وقت یہ جو پورا گینگ ہے جس کے ہیڈ جو ہے وہ عامر نذیر صاحب ہیں، اور یہ پورا گینگ بنا کے ایک دجل کرتے ہیں اور حسینی صاحب فل سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال میری بات تھی جی، جزاک اللہ۔ اور کسی نے بات کرتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک براڈ کو چلانے کا تعلق ہے، اسی مذہب کی زیادہ فیور کرتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں انصاف زیادہ اچھا ہے، تو اپنے معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک غیر منصف پہ آئیں، غیر منصفانہ رویے کی بھینٹ چڑھ جائیں اور اس کے وکٹم بنیں۔ جب بار اس میں اسے پرہیزی کرنا چاہیے، تعلق ہے کہ اس کو کیوں اتارا اور اس کو کیوں چڑھایا،
اور کسی کو بھی رکھا جا سکتا ہے، یہی اصول ہے۔ اور صحیح نہیں یار، ہوں آئی ہے، ہوں ٹھیک ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا جتھے تک تعلق ہے براڑ تو نیچے اتارن یا براڑ دے اتنے چان دا، جس ہوندی ہے اس طرح ہی کریدا ہے۔ ہر کسی نو لایا بھی جا سکتا ہے تو کسی نو چایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو تقریر کرتا رہے وہ ہر کسی کو ڈکٹیشن نہیں لی جا سکتی، ممکن نہیں کہ ایک بندے نو 50 آدمی ڈکٹیشن لین تو وہی ڈکٹیشن تے چلیا جا سکے، یہ نہیں ہے ممکن۔ تو جنہاں نو اچھی طرح پتہ لگ گیا ہے اتنے تے صرف نا انصافی اور دوسرے نو وکٹم بنانا ہی ہے مقصود ہے، اتنے کوئی انصاف والی گئی نہیں۔ براڑ بنائی اس واسطے گئی ہے تاکہ ایک خاص فریق نو نقصان پہنچایا جائے، تو لاما لاؤ پھر ایسی جگہ نو ضرور تلاش کر لین گے جتھے انصاف دا بول بالا ہے اور جتھے جڑا ہے وہ انصاف دا چند چڑھے ہے۔ تو یہ بڑی اچھی گل ہے، وہ تو باقیوں بھی پتہ دین، سارے بندے اتنے چلے جانا چاہیے۔ تے تیسری گل ہے علمی مسائل دی، کہ کوئی اگر بندہ یہ پوچھے، میرے کو پوچھے کہ قرآن شریف چ لکھے ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، تو میرا جواب ہوئے گا ہاں جی لکھے ہے۔ میں نہیں کہاں گا بھی تو کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ لکھے ہے کہ نہیں لکھے یا آمدہ یا نہیں آمدہ، تیرے مقاصد کے نہیں، تو انہوں غلط استعمال کریں گا۔ فرمایا کوئی غلط نہیں، بس جتنا وہ اگر کہنا اتنا لکھے ہے ہاں جی بالکل لکھے ہے، کیوں نہیں لکھے ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ ہو رہے دے اگے پیچھے کوئی سمجھا دکھا، تو اگے پیچھے بھی پڑھ دیں گے، ورنہ جتوں کوئی تحریر پڑھتا ہے وہ جتنی پڑھتا ہے، ایک لائن بھی پڑھتا ہے، دو بھی پڑھتا ہے، تا بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی عیسائی یہودی کوئی قرآن کریم دی کوئی آیت پڑھ کے کہندا ہے کہ مینوں تے بڑی اچھی لگی ہے، ایک کلام بڑا اچھا ہے، تو میں انہوں نہیں پوچھاں گا کہ تینوں کیوں اچھا لگا ہے، تو دے مقاصد بیان کر، دے پیچھے کی گل ہے وغیرہ وغیرہ، میں نہیں کہاں گا۔ تے اس طرح ہی میرے خیال وچ اگر کوئی آدمی مرزا صاحب دا کوئی شعر پڑھ کے کہے کہ وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا، نام اس کا محمد دلبر میرا یہی ہے، ایک کو پڑھے تے احمدی اور پوچھے کہ تو کیوں پڑھیا، تیرے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی ہوئے گی، تو ہے تے دشمن ہے، تے احمدی پھر وہ مبلغین دا تجربے دی وجہ نال ہی ہوئے گا، ورنہ میرا تو خیال ہے خوش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غیر احمدی کہندا ہے کہ مینوں یہ شعر اچھا لگا تو میں پڑھ لیا، یا لو فار آل ہیٹڈ فار نان مینوں اچھا لگا ہے تو میں لکھ کے رکھ لیا، تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔